وهدانا به إلى عقائد الإيمان وأظهرنا هذا الدين على سائر الأديان والصلاة والسلام الأتمان في كل حين وآن وعلى سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه وحزبه ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم يا منان يا رحمن. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انا اول خلقا وآخر بعثا صدق رسوله النبی الکریم. آج کی 11ویں شریف کی یہ محفل ایاز بھائی اور دیگر دوستوں نے یہ اہتمام کیا اور آپ حضرات نے تعاون کیا، اللہ قبول فرمائے. اب اگر آپ کا سننے کا موڈ ہے تو میں سناتا ہوں، نہیں ہے تو مل کر کھانا کھاتے ہیں. اب آپ کا جو ارادہ ہو سننے کا ہے تو آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولیں، اور اگر کھانے کا ہے ابھی فوراً تو 2 مرتبہ بولیں سبحان اللہ. سننے کا موڈ ہے. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے ارشاد فخری صاحب کہنے لگے اور تحریک لبیک کا یہ شعار بن چکا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. سوال یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو خاتم نبی کہنا جو قرآن میں حکم ہے اور قرآن کی صریح آیت میں ذکر ہے، واضح انداز میں قرآن میں اللہ نے فرما دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں کے باپ نہیں ہے لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں. یعنی حضور علیہ السلام ایسی شخصیت ہے کہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، خاتم نبی ہیں، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. اب ایک حدیث شریف جس سے میں نے آغاز کیا وہ حضور کا فرمان ہے کہ انا اول خلقا وآخر بعثا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تخلیق تو میری کی ہے مگر بھیجا مجھ کو سب سے آخر میں ہے. سوال یہ ہے حضور علیہ السلام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ انا اول خلقا، اللہ نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کی تخلیق فرمائی ہے، اور جب پیدا تخلیق حضور کی سب سے پہلے ہوئی، آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے حضور کی تخلیق فرما دی تھی. آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی تخلیق فرما دی تھی، اور باقاعدہ یہ صحیح حدیث میں صحاح ستہ میں موجود کہ حضور فرماتے ہیں کنت نبی و آدم بین الماء والطین، فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. حضور کا فرمان ہے، صحاح ستہ میں موجود ہے، صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. یعنی سب سے پہلے اللہ نے حضور کو پیدا کیا. جب سب سے پہلے حضور کو پیدا کیا تو آپ کو سب سے پہلے بنانے کے بعد پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ سوال ہے نا بھائی، جب سب سے پہلے بنا دیا تو جب بنانے کے بعد پھر فوراً بھیج دیتے، مگر ایسا نہیں کیا. آخر میں سارے نبیوں کے آخر میں حضور کو بھیجا. کیوں؟ جب پیدا پہلے کیا، پیدا بھی اس لیے پہلے کیا کہ اصل میں جو بعد میں ہوتا ہے، پہلے والا جو پہلے ہوتا ہے اس کا درجہ بعد والے سے بڑا ہوتا ہے. میرا بڑا بھائی اگر پیدا ہوا تو وہ مجھ سے بڑا ہے، میری بڑی بہن مجھ سے پہلے پیدا ہوئی تو وہ بڑی ہے، تو وہ بڑی ہے درجے میں، وہ میری بہن مجھ سے بڑی ہے. میرا باپ پہلے پیدا ہوا، وہ مجھ سے بڑے ہیں تو وہ ان کا درجہ بڑا ہے. اگر حضور کو اللہ سب سے پہلے اگر بعد میں بھیجتا تو ایسی صورت میں کہتے کہ پہلے والے جو آئے ہیں وہ حضور سے پہلے آئے اس لیے بڑے ہیں. اللہ نے کہا پیارے آپ کو بتا پہلے تو ہوں تاکہ سب بعد میں آئے. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی ہوگا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اس لیے پہلے پیدا کیا مگر بھیجا نہیں. پیدا کر کے نور کی صورت میں رکھا،
حضور کو اللہ نے تخلیق پہلے فرما کر نور کی صورت میں رکھا اور انسانی صورت میں ظاہر نہ کیا. انسانی صورت میں 12 ربیع الاول کو ظاہر کیا, سارے انبیاء کے آنے کے بعد پھر ظاہر کیا. اس کی 2 وجہ بتاتا ہوں. ایک وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے جب شادی ہوتی ہے تو دولہا پہلے ہی آ کر ہال میں نہیں بیٹھتا. ایسا ہوتا ہے, دولہا آ گیا ہال میں, اسٹیج پہ بیٹھ گیا اور کوئی بھی نہیں ہوتا کہ میں دولہا ہوں, سب مذاق اڑائیں گے. تقاضا دولہے کی اہمیت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہال کا اہتمام ہو اور ہال کی بکنگ کروانے کے بعد لائٹنگ لگائی جائے, قالین بچھائے جائے, کرسیاں لگائی جائیں, کھانے پینوں کا اہتمام کرایا جائے اور بریانیاں ہوں, ٹکا اور بوٹیاں ہوں, اور اس کے بعد مشروبات کا اہتمام ہو, اور پھر اس کے بعد بارات آنا شروع ہو جائے. ابھی بھی دولہا نہیں آئے گا, لوگ آ رہے ہیں اور انتظار ہے دولہا آنے والا ہے. لوگ آ رہے ہیں, باراتی آ رہے ہیں, عام مہمان آ رہے ہیں, خاص مہمان آ رہے ہیں. جب تقریباً آ جاتے ہیں آخر میں دولہے کی آمد ہوتی ہے. آخر میں دولہے کی آمد ہوتی ہے. یہ طریقہ ہے کہ جب کسی دولہے کو بلایا جائے تو پہلے حال میں ابھی خالی کرسی اور کچھ نہ ہو اور دولہا آ کر بیٹھ کر کہے میں دولہا ہوں, سب مذاق اڑائیں گے. دولہے کی عظمت, دولہے کی شان, دولہے کے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے اہتمام ہو. اللہ نے بنا پہلے دیا مصطفیٰ کو, نور کی صورت میں ان کا ظہور کر دیا, مگر وہ اس کو راز میں رکھ کر آدم علیہ السلام کو بھیج دیا. تخلیق آدم ہوئی, تخلیق شیس ہوئی, شیس علیہ السلام, نوح علیہ السلام کا آمد ہوئی, حضرت ادریس کا جلوہ گری ہوئی, سلیمان علیہ السلام, دیگر انبیاء خاص مہمان کی صورت میں آئے. زمین کو بچھونا بنایا, آسمان کو شامیانہ بنایا, اور یہ سورج کو دمک کے لیے بنایا, چاند کو دمک چمک کے لیے بنایا, جو ستاروں کی کمکماہٹ رکھی گئی, لیل و نہار کی تغیرات کو رکھا گیا, پینے کے لیے سمندر کی دغیانیوں کو بھیج دیا, لیل و شجر حجر اور بشر سب آتے گئے اور سارا آ گیا, کھانے پینے کا بندوبست ہو گیا. اور ایک وقت آیا کہ 12 ربیع الاول کو کائنات کا دولہے کی آمد ہو گئی. یہ وجہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ایک وجہ تو میں نے بتا دی کہ یہ تاجدار ختم نبوت کے بنایا پہلے تھا اور ظاہر بعد میں کیا, اور اب حضور کو ظاہر کرنے کے بعد, حضور کے آنے کے بعد اب کوئی اور نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ حضور کی بعد کوئی اور نبی کیوں نہیں آ سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ اصل وجہ ایک وہ وجہ بتاتا ہوں. اگر آپ کا سننے کا موڈ ہے تو آپ ذرا مسکرا کر محبت سے کہیں سبحان اللہ, تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ ایاز بھائی کی زبردستی پر نہیں آئے ہیں, اپنے ایمانی جذبے کے ساتھ آئے ہیں. اور ایمانی جذبے کے ساتھ آنے کا تقاضا یہ ہے کہ جب بندہ گھر سے نکلے تو 11ویں والے کی یاد میں آ رہا ہے. وہ عام کوئی دنیا کی تقریب کے لیے نہیں آ رہا. جس وقت آنے والا دنیا کی تقریب میں آئے تو گٹکا بھی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے, پان بھی چبائے تو مسئلہ نہیں ہے, بے وضو بھی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے, بے غسل بھی آ جائے تو مسئلہ نہیں ہے. مگر جب ایسی محفلوں میں آئے جو پیران پیر کی محفل ہے تو آپ کو کیا پتا کہ محفل سجی یہاں ہے, بغداد والے کی نظر ڈائریکٹ ہو رہی ہے, ڈائریکٹ بغداد کے شہنشاہ دیکھ رہے ہیں. اور آپ فرماتے نظر تو الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی, فرمایا جس طرح تم ہاتھ کی ہتھیلی پکڑ تم رائی کے دانے کو دیکھتے ہو, اسی طرح میں اللہ کے شہروں کو اسی طرح دیکھتا ہوں. تو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو اب یہاں پر یہ حضور کے آنے کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو معلوم ہے اندھیرا ہوتا ہے تو ستارے بہت ہوتے ہیں, ستارے سب مل کر مختلف جگہوں کو ہلکا ہلکا روشن کرتے ہیں. مگر جب ایک آفتاب آ جائے تو اب کسی ستارے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک آفتاب اکیلا ہی ساری روئے زمین کو سب کو روشن کر دیتا ہے.
اسی طرح پہلے انبیاء آئے، مختلف مخصوص مقامات کے لیے نبی بن کر آئے، وہ جگہ جگہ کو منور اور روشن کرتے رہے۔ ایک آمنہ کا لال آفتاب ختم نبوت آیا جس نے سارے عالم کو روشن کر دیا، اور جب وہ آ گئے اور وہ آنے کے بعد ان کی نبوت منسوخ نہیں ہوئی ہے، ان کی نبوت جیسے اس وقت تھی اسی طرح آج بھی ہے، جس طرح آپ کا فیض اس وقت تھا آج بھی ہے۔ تو جب آپ ہیں اور آفتاب ہو، اب آفتاب کی موجودگی میں ستارہ چپ کر آ کر کہے میں ستارہ ہوں، تو ہم کہیں گے ستارے بھیا آپ کی ضرورت نہیں، ایک آفتاب کافی ہے، دو چار ستارے نکل کر آئے کہ ہم مل کر روشنی دیں گے، کہیں گے ضرورت نہیں ہے، ایک آفتاب سورج کافی ہے۔ اسی طرح آفتاب ختم نبوت آ گئے اور اب وہ منسوخ پہ نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، رہے گا یوں ہی، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا تو ان کا چرچا بھی رہے گا، ان کا ذکر بھی رہے گا، ان کی نبوت بھی رہے گی، ان کی رسالت بھی رہے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، ان کی نبوت اور رسالت برقرار رہے گی۔ تو آفتاب موجود ہے، اب ستاروں کی ضرورت نہیں، حضور آ گئے ہیں، اب کسی اور نبی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا تاجدار ختم نبوت، کہ یہ ختم نبوت اس لیے کہ اب آفتاب ختم نبوت کا ظہور ہو گیا، اب کسی اور کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی امام مہدی کے وقت میں آئیں گے، مگر وہ آ کر بھی اس وقت اپنے آپ کو نبی کی صورت میں ظاہر نہیں، امت مصطفیٰ کی صورت میں ظاہر کریں گے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی۔ ہاں ارے بھائی بات یہ ہے کہ مقرر کو پہلے تمہید بنانی پڑتی ہے، پٹری پر چڑھانا پڑتا ہے، پھر آگے دوڑانا ہوتا ہے، پھر سچویشن کے مطابق دماغ میں باتیں تو بہت ہوتی ہیں، ہم آپ کو آپ کے مطابق کون سی بات کرنی کون سی کرنی چاہیے، تو اس حساب سے چلتے ہیں۔ تو اب وہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، یہ عربی کا ایک قول ہے کہ لوگوں کے مینٹلی لیول کے مطابق ان سے گفتگو کرو، ان کو بتاؤ۔ اب یہ ہے کہ آج ابھی میرے پاس آئے تھے، انہوں نے ایک سوال کیا کہ غوث اعظم کا یہ کرامت کے مردے کو مرغی مردہ زندہ کر دی، مردے کو زندہ کر دیا، اس کا کوئی باقاعدہ ثبوت ہے کیا ہے؟ انکار کرتے ہیں مردہ کیسے زندہ ہو گیا؟ تو پہلے میں آپ کے سامنے وہ واقعہ بتاتا ہوں، پھر واقعہ پر اعتراض جو ہوا وہ اعتراض تو بتا دیا، پھر اس پر قرآن سے دلیل دیتا ہوں کہ مردہ زندہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ غوث پاک کے بارے میں بہت ساری کتابوں میں ہے کہ آپ کے پاس ایک بچے کو لے کر ایک ماں آئی اور آ کر کہا کہ بچہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہونا چاہیے۔ ہم اپنے بچے کو، اس بچے کو ہم ڈاکٹر بنانے کے لیے حوالے کر رہے ہیں، اس بچے کو ہم کاروباری دنیا دار بنانے کے لیے حوالے کر رہے ہیں، مگر وہ ماں باپ خوش نصیب ہیں جو اپنے بچوں کو اللہ والوں کے حوالے کرتے ہیں۔ یہ مریم علیہ السلام کی ماں نے بھی تو ایسی کیا تھا نا، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ حضرت مریم کی ماں، آپ نے یہ منت مان لی جو میرے پیٹ میں اللہ میں تیرے حوالے کر دی، میں تیرے حوالے کر دی، جو میرے پیٹ میں۔ خیال تو یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، خیال تو یہ تھا کہ بیٹا ہوگا، مگر اللہ نے بیٹی عطا فرما دی، مگر منت دی کہ جو میرے پیٹ میں انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے اللہ وہ تیرے لیے۔ مجھے یاد ہے پرسوں میں ایک مرین کینٹ کی طرف ایک دعوت تھی، میں وہاں گیا تو وہاں پر علماء کرام کی ایک دعوت تھی، ابو قاسم شاہ کو پتا ہے کہ وہ دعوت میں گیا تھا، تو اس دعوت میں علماء کرام اور طلباء کرام ساتھ تھے، تو وہاں پر ایک شخص، ایک عالم دور حدیث کا طالب علم تھا، اس نے کہا دوسرے کو اشارہ کر کے کہا حضرت یہ جو لڑکا ہے نا، وہ لڑکا عمر میں تقریباً اس کی جتنا ہوگا، آپ کی عمر 18-20 سال ہی ہوگی، 20 ہے نا، 50 سال تو نہیں ہے نا۔ تو کہا حضرت یہ لڑکا جو ہے نا، اس کا نام حسن ہے اور یہ ماشاءاللہ 24 گھنٹے میں 19 گھنٹے مطالعہ کرتا ہے،
میں نے کہا اچھا، میں نے کہا آپ کا نظام الاوقات کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں امامت بھی کرتا ہوں۔ اچھا، اس نے کہا میں فجر کی نماز سے آدھا گھنٹے پہلے اٹھ جاتا ہوں، اور آدھا گھنٹہ پہلے اٹھنے کے بعد اپنے سبق کو یاد کرتا ہوں، اور سبق کو یاد کرنے کے بعد فجر نماز پڑھاتا ہوں، فجر نماز پڑھانے کے بعد پھر اپنا سبق یاد کرتا ہوں۔ 7:05 یا 10 منٹ پہ میں گھر سے نکلتا ہوں، انوار القرآن مولانا محمد حسن حقانی صاحب کے مدرسے میں آتا ہوں۔ 7:30 پر اسمبلی شروع ہوتی ہے، میں پہنچتا ہوں۔ 7:45 سے پہلے ہماری اسمبلی کے بعد نام آتا، ہم کلاس میں چلے جاتے ہیں۔ 12:30 تک کلاس چلتی ہے، اور اس کے اندر حسامی، نبراس اور جو ہے وہ یہ دیگر کتابیں میں پڑھتا ہوں۔ 12:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، فوراً نکلتا ہوں اور جاتا ہوں گھر جانے کے بعد اپنا پھر کتاب اٹھا کے بیٹھ جاتا ہوں۔ 1:10 پر اذان ہوتی ہے، وضو کرتا ہوں، مسجد میں آتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں، نماز پڑھا کر گھر جاتا ہوں۔ 2 بجے سے پہلے کھانا کھا لیتا ہوں۔ 1:30 بجے نماز ہے، اور نماز پڑھا کر گھر اوپر جاتا ہوں، اور 2 بجے سے پہلے کھانا کھا لیتا ہوں۔ کہنے لگے میری امی ابو نے مجھے دین کے لیے وقف کیا ہوا ہے، اور 2 بجے کھانا کھا کر 2 بجے سے لے کر عصر تک میں اپنے سبق جو میں نے دن میں مدرسے میں پڑھا ہوا تھا اس کو یاد کرتا ہوں، اور یہاں تک کہ عصر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے۔ عصر نماز پڑھانے کے بعد میں درس دیتا ہوں، اور درس حدیث دیتا ہوں۔ کہا درس حدیث دینے کے بعد ایک قاری صاحب آتے ہیں، 7 سے 12 ان کو میں سناتا ہوں، اور اتنے میں مغرب ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا 7 سے 12 حافظ تھا ماشاء اللہ، کہنے لگا میں نے کہا 7 سے 12 اگر سنائے گا اگر استاد کو، تو تقریباً یہ ہے اس میں زیادہ 25 منٹ لگ جائیں گے۔ کہنے لگا میں نے تجوید پڑھی بھی ہے نا، تو تجوید پڑھی بھی اس لیے جو ہے میں آرام سے تجوید سے پڑھتا ہوں، تو مغرب 1.25 گھنٹہ لگ جاتا ہے۔ پھر مغرب نماز پڑھنے کے بعد، نماز پڑھانے کے بعد پھر میں عربی سے مقام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں مقامات حریری کا عربی سے عربی میں اس کی شرح لکھ رہا ہوں۔ مقامات حریری کی عربی سے عربی کی شرح لکھ رہا ہوں، وہ لکھتا ہوں، اور اتنے میں عشاء کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ عشاء پڑھا کر میں تصوف کا درس دیتا ہوں۔ کہنے کہ تصوف کا درس دینے کے بعد پھر وہاں سے نکل کر میں اورنگی ٹاؤن میں جاتا ہوں، وہاں جا کر دور حدیث کا پڑھتا ہوں۔ اگر جانا نہیں ہوا تو انگلش کے ٹیچر آتے ہیں، ان سے میں پڑھتا ہوں۔ 12:30 تک فارغ ہو کر گھر آتا ہوں، پھر اس کے بعد پھر جو میرا سبق رہ جاتا ہے اس کو یاد کرتا ہوں، یہاں تک کہ 1:30 پونے 2 بج جاتے ہیں۔ 2 بجے کے بعد میں بیٹھتا ہوں۔ واہ واہ، میں نے جب مجھے بتایا اور کہا اس طرح پوری شیڈول بتایا، کہا تو میں نے ان کے استاد سے کہا، میں نے کہا ماشاءاللہ اس بچے کو دیکھ کر تو رشک آ رہا ہے۔ اس نے کہا یہ اللہ کی توفیق ہے۔ استاد نے کہا یہ اللہ کی توفیق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرما دے۔ پھر میں نے روحانی دیکھ کر میں نے کہا آگے یہ بڑا تصنیفی کام کرے گا ماشاءاللہ۔ تو میں کہہ رہا ہوں اصل بات یہ ہے کہ اپنے بچے کو وقف کرنا۔ ہمارے اگر 4 بچے ہو تو کسی ایک کو تو کسی اچھے کام میں وقف کر دینا چاہیے۔ جیسے ارشاد بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کے جانے کے بعد کون آپ کو یاد کرے گا، مگر آپ نے عالم بنا دیا، آپ قبر میں ہوں گے، وہ دین کا کام کرتا رہے گا، ثواب آپ کی قبر پر برستا رہے گا۔ وہ حافظ بناتا رہے گا، وہ دین کا کام کرتا رہے گا، آپ کی قبر پر ثواب کی رحمت کی برسات ہوتی رہے گی۔ اب وہ بچے کو لے کر آئے، غوث پاک کے بارگاہ میں بچے کو حوالے کیا، کہا میں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، میں نے اپنا حق معاف کر دیا ہے، آپ کے حوالے کر دیا۔ اب وہ عورت اپنے بچے کو لے کر چلی گئی۔ کچھ دن کے بعد وہ آئی تو دیکھا بچہ کمزور ہو گیا ہے، چہرہ پیلا ہو گیا ہے، اور وہ روکھی سوکھی جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ ماں کی ممتا تھی، ماں کی ممتا ہے، برداشت نہ کر سکی، میرا لال میرا بچہ۔ اور جب اندر گئی تو دیکھا غوث پاک مرغی تناول فرما رہے ہیں، غوث پاک کو مرغی تناول فرماتے ہیں۔ ماں کی ممتا نے جوش مارا، برداشت نہ ہوا، عرض کیا کہ حضرت ہاں یہ تھا، یہ ہوتا کہ خود بھی مرغی کی جگہ جو کی روٹی کھاتے تو بندہ کہتا ٹھیک ہے، مگر بچہ جو ہے وہ جو کی روٹی کھا رہا ہے اور آپ جو ہے مرغی کھا رہے ہیں، برداشت نہ ہوا۔ کہا حضرت یہ کیا طریقہ کہ آپ خود مرغی کھا رہے ہیں، میرا بچہ جو کی روٹی کھا رہا تھا اور کھا رہا ہے، تو آپ خاموش رہے۔ تناول کرنے کے بعد وہ مرغی کی ہڈیاں جمع ہو گئی، جب جمع ہو گئی آپ نے مرغی کی ہڈی پر ہاتھ رکھا اور کہا کم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہڈیاں مرغی بن کر کھڑی ہو گئی۔
اور آپ نے فرمایا اپنے بچے کو ابھی جو کی روٹی کھانے دے، جب اس مقام پر پہنچے گا تو خود مرغیاں کھاتا رہے گا۔ اب آپ تو اہل عقیدت والے ہیں، آپ تو کہیں گے ہاں سبحان اللہ، غوث پاک کو اللہ نے وہ طاقت، وہ تصرف، وہ روحانی پاور دیا ہے کہ آپ مرغے کو زندہ کر سکتے ہیں، مگر کوئی نیوٹرل بندہ جو محمد علی مرزا کو سنتا ہے اور ایسا وہ گمراہ کر رہا ہے، ایسے کو سننے والا وہ کہے گا یہ کیسے ہو گیا، وہ مر گیا، اس کی بوٹی ہو گئی، وہ بوٹی ختم ہو گئی، اس کی ہڈیاں رہ گئی، اور اس کے بعد وہ ہڈیاں وہ زندہ کیسے ہو گئی؟ مولانا صاحب تم واقعات کا نہیں، تم قرآن و حدیث سے ہمیں ثابت کر بتاؤ کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ جو مرغی، جو ایسی جانور مر جائے، پس جائے، بوٹیاں ہو جائے اور پھر زندہ ہو جائے؟ ہم قرآن کو دیکھیں گے، قرآن میں اگر ہوگا تو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ تو اگر قرآن کی دلیل چاہیے تو مجھے 2 مرتبہ سبحان اللہ کی آواز چاہیے، مگر ایسی آواز چاہیے جس سے مجھے پتا چلے کہ آپ یہ جواب سننا چاہتے ہیں، اور یہ جواب خالی سننا مقصود نہیں ہونا چاہیے، آپ کا ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ تقریر میں آنے کے بعد، اب سے میں پہلے لانڈی میں امامت کیا کرتا تھا، اور ایسے موقع پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، مجھے محمود آباد 3 نمبر میں خطاب آیا، میں خطاب کے لیے آیا، خطاب کرنے کے بعد جب میرے والد صاحب بھی آئے ہوئے تھے اور اسٹیج سے اترنے لگا تو ایک نے کہا حضرت مزہ آ گیا، میں نے کہا سمجھ میں آیا، میں نے سمجھ میں نہیں آیا پر مزہ بڑا آیا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اتنے تیز بول رہے تھے اور اتنے جوش میں بول رہے تھے، سمجھ میں نہیں آیا مگر انداز سے مزہ آیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خطاب، تقریر، بیان، درس، اس کا اصل مقصد یہ نہیں ہے آپ نے سنا اور واہ فریش ہو گیا، مزہ آ گیا، نہیں، بلکہ آپ کا کام 3 ہے۔ پہلا کام سننے سے آپ کے اندر علم آئے، اور علم کے بعد آپ کے اندر اس چیز کا عمل آئے۔ جب آپ علم پر عمل کریں گے تب جا کر آپ پر رب کا فضل ہو جائے گا، سمجھے؟ اس لیے آپ علم سنیں۔ اب آپ کے سامنے غوث پاک کا یہ واقعہ جب سننے والا سنائے گا، آپ کہیں گے یہ مردہ، وہ مرغی زندہ کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی؟ ہم کو قرآن سے دلیل دو، قرآن کی دلیل کو مانتے ہیں، ہم کسی اور کو نہیں مانتے۔ اب میں آپ کو ایسی دلیل دے رہا ہوں کہ اس کا منہ ایسا بند ہوگا کہ وہ جواب اس کا باپ بھی نہیں دے سکے گا، مگر آپ کو وہ دلیل یاد رکھنا پڑے گا، ورنہ آپ نکلے کہیں گے یار ماشاءاللہ چھولے کی بریانی تو اچھی ہوئی، ماشاءاللہ مولوی صاحب کو ڈبل تھیلی دیتی، ہمیں سنگل تھیلی دی ہے، تو وہ بریانی بھی کھایا جائے، چونکہ یہ برکت والا ہوتا ہے، چونکہ جہاں ذکر ولی ہوتا ہے وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہاں آپ پر بھی رحمتیں برستی ہے۔ آپ پر جب رحمتیں برسیں گی آپ کی زحمتیں دور ہو جائیں گی۔ آنے والا حسد کی نگاہ سے کسی نے دیکھا تو نظر لگ گئی، ہائے لگ گئی، شیطانیت کا حربہ ہو گیا، خواب کچھ نہ کچھ مسئلہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو اب ایسی موقع پر وہ کاروبار میں ٹھپ ہو گیا نظر کی وجہ سے، شیطانیت کی وجہ سے۔ اور جب وہ بندہ آیا تو وہ اس کے اندر تھی وہ زحمت، وہ بد نظری کی زحمت تھی، وہ شیطانیت کی زحمت تھی۔ جہاں بیٹھ کر ذکر ولی کا سنا، رحمت بڑھی، رحمت برسی تو زحمت دور ہو گئی۔ کیونکہ بارش ہوتی ہے تو گندگی دور ہوتی ہے، زحمت موجود ہو رحمت آتی ہے، زحمت دور ہو جاتی ہے۔ مگر یہ ہے آپ کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، جتنی کیپیسٹی جتنا ذوق ہوگا، جتنا طلب ہوگا، اتنا کرم نوازی ہوگا۔ اب ایسے موقع پر آپ بیٹھے ہوئے یار میں تو یار ایاز بھائی کی دعوت میں آیا ہوں، بس ان کو وہ خوش ہو جائے، وہ یہ نہیں کہیں گے یار تم چندہ تو دیتے ہو مگر آتے نہیں ہو، تمہارا چندہ اندہ نہیں چاہیے، نہ نوٹ کھپے نہ ووٹ کھپے، اسا کے مدینہ وارو گوٹ کھپے، اسا کے دنیا جی کمیری نہ امیری گھرجے، مدینے وارے سائیں جی درجی فقیر گھرجے۔ آج بڑے سے بڑے بادشاہ اس کے قبر پر جاؤ، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، مگر جس نے مدینے والے سے تعلق مضبوط کیا ہے، جس نے رب سے تعلق مضبوط کیا ہے، آج ان کو داتا کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے، خواجہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اس لیے کہ رب پہ جب ان کا نام آتا ہے بات بنتی ہے، کام ہوتا ہے۔ ارے جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا اعلیٰ مقام ہوتا ہے، یہ تعلق یہ مضبوط۔ تو اس لیے آپ یہ قرآن کی آیت کو یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کا معنی ہے مہربان باپ،
اصل میں ہے اب رحیم، اس کا معنی مہربان ابا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کی، رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ مجھے دکھا تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے؟ فرمایا بلا، اعلیٰ بلا ولکن یطمئن قلبی، اللہ یقین پکا ہے مگر چاہتا ہوں کبھی ایسا کہ مردہ زندہ ہو جائے تو میرا اور یقین پکا ہو جائے گا۔ کیسے مردے کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہ پیارے ابراہیم 4 پرندوں کو لو۔ کتنے؟ اس میں ایک کبوتر تھا، ایک مور تھا، ایک مرغا تھا اور ایک کوا تھا۔ 4 پرندوں کو لو، فصرهن الیک، اس کو اپنے سے بہلاؤ۔ جانور کا، قربانی کا جانور عید کی رات نہیں لے کر آؤ، چونکہ عید کی رات لاؤ گے اور اس کو کاٹو گے تو اندر فیلنگ نہیں ہوگی، بوٹی ہوگی، بوٹی کی تڑپ ہوگی، باربیکیو کی خواہش ہوگی۔ مگر 1 مہینہ پہلا لانے کے بعد اس دمبے کو پالو گے، اس جانور گائے کو پالو گے، فیلنگ ہو جائے گی، اس کو لے کر نکلو گے، اس کو تم سے پیار ہوگا، تم کو اس سے پیار ہوگا، اور دل کہے گا یہ میرا لال ہے، یہ میرا مٹھو، طوطے کو کہتا مٹھو ادھر آ ادھر آ، اور اس کے ساتھ کھیلنا، وہ گھر کا فرد جیسا لگتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب تم اس کو قربان کرتے ہو تمہاری فیلنگ قربان ہوتی ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچو گے جب تک کہ تمہیں جو پسند ہے اس کو خرچ کرو۔ اس لیے قرآن نے کہا آپ جانور پہلے لائیں، اس کو پیار کریں، اس کو کھلائیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ گھومیں، اس کے ساتھ پیار۔ قرآن نے یہاں پر بھی کہا ابراہیم لاؤ اور کاٹو نہیں، فرمایا فصرهن الیک، اس کے ساتھ اس کو بہلاؤ، اور بہلاؤ گے ایک فیلنگ ہو جائے گی۔ فرمایا ثم اجعل علی کل جبل، فرمایا اس کے بعد اس کو ٹکڑے کرو، اور ٹکڑے کرنے کے بعد اس کو ہر 4 پہاڑوں پر آپ اس کے باقاعدہ پر اتار کر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پر اتارے، اس کے گوشت اور ہڈیوں کو قیمہ بنایا۔ اللہ فرماتا ثم اجعل علی کل جبل منہن ثم ادعهن یاتینک سایہ، آپ اس کو لے جا کر 4 پہاڑ، الگ الگ پہاڑ، یہ نہیں یہ 7 4 نہیں ہوتے، الگ الگ پہاڑ ہوتے، تو کہا 4 پہاڑوں پر اس کا قیمہ رکھو، ثم ادعوهن یاتینک سایہ، پھر ان کا نام لے کر پکارو، اور جب تم پکارو گے وہ خود آئیں گے، اور وہ آئیں گے، اور آنے کے بعد وہ سارے خود گوشت ہڈیاں ایک ایک کا، مور کا بھی اس کے اندر مکس ہے جیسے تمہارے پیٹ میں سب مکس ہے، اب وہ مور کا بھی، کوا بھی، کبوتر بھی، اور وہ مرغا بھی سب مکس تھا، سب الگ الگ ہٹ کر کے مل کر سب گوشت لگنے لگا، ہڈیاں لگنے لگی، اور وہ اپنے اپنے وہ سروں کے ساتھ مل کر زندہ ہو گئے۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کر دکھایا، اور یہاں پر کر جب دکھایا تو یہاں پر یہ جب کر دکھایا تو یہاں قدرت الہی تھا، کیا تھا؟ اور ہر نبی کے معجزے میں خدا کی قدرت ہوتی ہے جبھی تو معجزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح غوث پاک نے جب مرغی کو زندہ کیا خدا کی قدرت بھی کرام غوث پاک کی تھی نا۔ اللہ اکبر، یا غوث آدم، نعرہ حیدری، صاحب فکر و نظر، حق کا ولی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا بھی پلٹ کر دیکھے، ہم عقیدے میں اس کو علی کہتے ہیں۔ علامہ بونی کہتے تم علی علی کرو، علی 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 کرو، اللہ تمہیں ولی بنا دے گا۔ میں نے تھوڑا اس میں غور کیا کہ علی علی کرو تو ولی بن جاؤ گے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ علی علی کرو اور ولی بن جاؤ، راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ ساری ولایت کی بادشاہت علی کے ہاتھ میں ہے، اور جب ذکر کرتے ہو علی تم سے پیار کرتے ہیں، پیار کرتے تحفے میں، تم ان سے پیار کرو یہ تم کو موبائل دے دے، تربوز دے دے، ان سے پیار کرو یہ آپ کو کچھ اور دے دے، علی علی کرو تمہیں ولی بنا دیں گے۔ میں نے کسی سے کہا ہے، بزرگ سے میں نے کہا حضرت ایک بات بتائیے، ولی بننا چاہیں کیا کریں؟ فرمایا 2 کام کرو۔ میں نے کہا کیا؟ کہا خدمت خلق کرو، کثرت ذکر کرو، ولایت مل جاتی ہے۔ اللہ ہوا کو میں نے کہا غوث پاک کے نام کا پڑھنے سے ولایت ملتی ہے، فرمایا اس کے بغیر تو ملتی کس کو ہے؟
غوث پاک کے نام کے بغیر ولایت کس کو ملتی ہے؟ اور یہاں تک کہ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ جو اس نام کو ایک مرتبہ صدق کے دل کے ساتھ پاک زبان کے ساتھ صدق کے دل کے ساتھ پاک زبان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو مقام فخر و ولایت کی ابتدا سے لے کر انتہا تک سارے راستے روشن اور واضح ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا تو کہیے سبحان اللہ، سمجھ میں نہیں آیا تو کہیے سبحان اللہ۔ ہمارے ایک بھائی نے کہا سبحان اللہ، اللہ ہی سمجھائے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض کر رہا تھا غوث پاک کی کرامت اگر یہاں پر وہاں پر اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا کہ 4 پرندے جس کو کاٹ کر پیس کر قیمہ بنایا اور اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کو وہاں پہاڑوں پر اس کا قیمہ اس کی بوٹیاں کیا وہ قیمہ رکھ دیا اور پھر آواز دی وہ آ کر لگ گیا اور زندہ ہو گیا۔ تو جب وہاں پر معجزہ ابراہیم سے وہ پرندہ زندہ ہو سکتا ہے تو کرامت غوث پاک سے بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ مجھے یاد ہے حضرت پیر مین علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سننے کا موڈ ہے یا میں ایمرجنسی بریک ماروں؟ ہر مہینے میں ایک دن تو ہوتا ہے، جاگ لے آسمان کے سائے تلے پھر سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ یہ بار بار ایاز بھائی ہر مہینہ یہاں پر جمع کر کے 11ویں کروا رہے ہیں، آپ کو بچھا رہے ہیں، لنگر کھا رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں اور لوگوں کو دیوانہ غوث پاک بنا رہے ہیں۔ ذوق میں یہ کوشش نہ کرے آپ لوگ کیا کریں؟ اور اصل بات ان کی بھی بہت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جس کو چن لیا جائے، جس کو چن کر منتخب کر لیا جائے، یہ سعادت بزور بازو نیز، یہ سعادت بزور طاقت اور بازو کے نہیں ہوتا، اس کو چنا جاتا ہے وہی کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا ہر مہینہ ایک سے یاد 11ویں شریف آج کل یہ ہمارے یہاں ہے نا، ظاہر ہے ایسا کیا جاتا ہے۔ 11ویں شریف کیا دو گے؟ اچھا بھائی میں دیکھ دیتا ہوں، میں جو ہوں وہ دیتا ہوں، چلو میں 100 روپے دیتا ہوں، میں اچھا بھائی آنا بھی ہے، اچھا بھی آنا بھی ہے، دینا بھی ہر مہینے کا، یعنی زبردستی کا بھتہ بنا دیا، یہ تو زبردستی کا خرچہ بنا دیا۔ یا بیوی کہتی ہے خرچہ میں وہاں پورا نہیں کر پاتا خرچہ اور یہاں نکل گیا ایک الگ خرچہ۔ تو یاد رکھنا یہاں پر ایک دو باتیں عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ ایک بات یہ ہے کہ ایک صحابی حضور کے بارگاہ میں آئے، آ کر کہا یا رسول اللہ ایسے شخص جس کے عقیدے جس کے ایمان کے برابر اعمال کے برابر ہم نہیں ہیں مگر ان سے محبت کرتے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہ عقیدے میں ان کے برابر ہے نہ اعمال میں ان کے برابر ہے۔ غوث پاک کے عقیدے کے برابر ہم نہیں ہیں نہ اعمال کے برابر ہم ہیں، تو اب ان سے محبت کرتے ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ کوئی بندہ ایسے سے محبت کرتا ہے عقیدے اور ایمان اور اعمال میں اس کے برابر نہیں ہے مگر اس سے محبت کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو آج یہاں بیٹھ کر 11ویں والے پیر کے ذکر سنو گے، 12ویں والے پیر کا ذکر سنو گے، ان سے محبت ہوگی، وہ محبت بڑھے گی تو یہ محبت کام آئے گی، اور جب کام آئے گی تو پھر کرم یہ ہوگا کہ قیامت کے میدان میں کوئی کام نہ آئے مگر جس کے ساتھ محبت ہوگی وہی کام آئیں گے۔ اور قرآن نے کہا، آپ کہیں گے مولانا قرآن سے یہ ثابت کرو کہ وہاں پر وہ کام آئیں گے، وہاں وہ کام آئیں گے، تو آئیے قرآن کی دلیل اچانک دل میں اللہ نے القا کیا اور میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، کہ قیامت کے میدان میں سارے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جو میرے بیسٹ فرینڈ تھے گہرے دوست سب دشمن ہوں گے، مگر فرمایا متقی وہاں پر بھی دوستی نبھائیں گے۔ جب متقی نبھائیں گے تو متقی کے شہنشاہ بلیوں کے شہنشاہ غوث پاک کیوں نہیں نبھائیں گے؟ مجھے یاد آیا پیر مین علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، پیر مین علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ سے میں ملا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جس کو دیکھتے تھے اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی۔ آپ سے پوچھو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ جس کو دیکھیں اس کی بیماری دور ہو جائے، یہ مقام کیسے ملا؟ آپ نے فرمایا بات یہ سنی گے، بات سنی بھی ہے تو تازہ ہو جائے گی۔
چونکہ ہمارے یہ ہوتا ہے نا فلاں مولانا صاحب اس نے وہ پہلے بھی بات بتائی تھی، دوبارہ اب پورے گھنٹے کے اندر اس نے 15 باتیں بتائی، ایک پہلی والی بتا دی تو وہ یاد ہے، وہ پہلی والی بھی بتا دی، یہ پرانی بات بتا. ارے پرانی میں اگر پہلی بتائی تو تازہ ہو جائے گی، نہیں پتا ہو تو معلوم ہو جائے گا. ہاں پیر والے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے بزرگ سے کہا یہ مقام آپ کو کیسے ملا کہ جس کو دیکھو بیماری دور ہو جائے؟ اس نے کہا، انہوں نے بزرگ نے کہا یہ کمال میرا نہیں ہے. کہا کیا ہے یہ مقام کیسے ملا؟ بتاؤں، آخری بات کرتا ہوں، چونکہ میں تو ابھی پٹری پر چڑھ کر آگے بڑھا ہی تھا، ابھی تو لاہور کی نکلا تھا اور دابی جی پہنچا تھا، اور سفر بڑا کڑا اور لمبا تھا کہ اتنے میں مجھے کہا ایمرجنسی بریک مار کر لوکل ٹرین والا کام کرو، ابھی جو ہے شالیمار ایکسپریس والا کراچی بزنس والا کام نہیں کرو، پاک بزنس والا لمبا سفر نہیں ہے، چونکہ سفر کے لیے مسافر بھی تو تیار ہو. خالی انجن کا ڈرائیور ہی خالی چلتا رہے تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اس لیے اب ایمرجنسی بریک لگاتا ہوں. سننا ہے یہ بتا دوں کہ کیسے مقام ملا، یا ابھی ختم کر دوں؟ سننا ہے تو سبحان اللہ آپ کو اونچا بولنا ہے، اور نہیں سننا ہے تو بھی بولنا ہے. سناؤں گا تو ویسے بھی نہیں. یہ آخری بات کہا یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ میں غوث پاک کے دربار میں تھا، کہ غوث پاک کے دربار میں مزار شریف پر حاضر تھا. غوث پاک فرماتے ہیں ہو سکے تو روزانہ میرے پاس آؤ، روزانہ نہیں آ سکتے تو ہفتے میں آؤ، اور ہفتے میں نہیں آ سکتے تو مہینے میں آؤ، مہینے میں نہیں آ سکتے تو سال میں آؤ، سال میں نہیں آ سکتے تو زندگی میں ایک مرتبہ آؤ، اور ہزاروں نعمتیں میرے پاس سے لے جاؤ. یہ پیسہ کمانا، پلاٹیں بنانا، بلڈنگیں بنانا، گاڑیاں خریدنا، سونا جمع کرنا، یہ سب کرتے ہو حلال سے منع نہیں ہے، مگر زندگی میں کبھی ایسا پیسہ نکال کر جاؤ در غوث پر بیٹھ کر تو دیکھو. ہاں جانیوں پر نگاہیں جمی ہے، تصور بنا کر تو دیکھو. میں الحمدللہ 2 مرتبہ بغداد شریف حاضر ہوا ہوں، 7 مرتبہ مدینہ شریف گیا ہوں. تو پہلی دفعہ جب میں بغداد شریف گیا تو ایک وہ شخص تھے جو ماشاءاللہ جوتے کا کام کرتے تھے، وہ میرے ہمارے گروپ میں تھے. تو وہ کہنے لگے میں الحمدللہ کئی سالوں سے فیملی کو لے کر آ رہا ہوں. اب ظاہر ہے تقریباً 1.25 لاکھ روپے تو ایک بندے کا خرچہ ہے. اس وقت بھی ہمارا 90,000 کا پیکج تھا، 10-12 ہزار روپے تو خرچہ تھا، 1 لاکھ سے اوپر تھا. اب تو 1.25 لاکھ کا خرچہ ہے. تو اب میں نے کہا کہ آپ فیملی کو لے کر، ان کے ساتھ ان کی چھوٹی سی بیٹی تھی اور وائف تھی، اور پھر پوری فیملی. اب کتنے افراد تھے مجھے نہیں پتا. تو کہا میں پوری فیملی کو ہر سال لے کر آتا ہوں. میں نے کہا ماشاءاللہ ہر سال جب لے کر آتے ہوں گے تو خرچہ تو اچھا ہوتا ہوگا. کہنے لگے مولانا صاحب آپ یہ باتیں تو نہ کریں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے الحمدللہ پہلی مرتبہ جب یہاں آیا تھا تو یہاں آتے وقت میرے معاشی کاروباری سلسلہ اتنا لمیٹڈ تھا کہ میرے پاس وسائل اتنے نہیں تھے، میں بڑے مشکل سے آیا تھا. اور یہاں آنے کے بعد غوث پاک کی محبت بڑی، لگن بڑی. وہاں پاکستان بھی جا کر میں غوث پاک کی نیازیں دینے لگا. اللہ نے ایسا رزق کشادہ کیا کہ الحمدللہ اگلے سال فیملی کو لے کر آیا، اور آہستہ آہستہ بڑھتا گیا. الحمدللہ کئی سالوں سے فیملی کو لے کر آ رہا ہوں. میرا کمال نہیں ہے، غوث پاک کا فیضان چل رہا ہے. ایک دن غوث پاک کے مزار شریف پر بیٹھ کر میں ایک ورد کر رہا تھا. ایک اسم اعظم کا ورد تھا جس میں خاص غوث پاک سے بھی استغاثہ تھا. میں بیٹھ کر پڑھتے پڑھتے مجھے چائے کی طلب ہوئی. تو جب چائے کی طلب ہوئی تو میں نے سوچا کہ کسان والوں کا لنگر ہوتا جاؤں. تو گیا 6:30 کا ٹائم ہو رہا تھا. تو جب 6:30 کا ٹائم تھا تو کسان والوں کا لنگر بند ہو گیا. تو انہوں نے کہا مغرب کے بعد پھر لنگر شروع ہوگا، پھر چائے. میں نے کہا مغرب کا بند ہو، چائے کا بھی موڈ ہو رہا ہے. کیونکہ جو پڑھنے والے ہوتے ہیں نا پھر تھوڑا دماغ تھک جاتا ہے. بندہ کہتا تو چائے پیے فریش ہو جائیں گے، 3-4 گھنٹے کے لیے ایکٹیو ہو جائیں گے. تو میں نکل گیا، ایک جگہ گیا آگے. میں نے کہا کتنے کی چائے ہے؟ عربی میں پوچھا. اس نے کہا 1000 دینار کی. میں نے کہا مہنگی ہے بھائی. 1000 دینار تقریباً 50 دینار 500 دینار کی. میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، یعنی 50 روپے کی چائے. چائے لے کر بیٹھا، ایک صاحب ساتھ بیٹھے تھے، وہ سے آئے ہوئے تھے. تو بات چلی، خیر و عافیت ہوئی. انہوں نے کہا الحمدللہ میں غوث پاک کی ختم قادریہ کرتا ہوں، اور ختم قادریہ کرنے سے پہلے غوث پاک کی میرے پاس ایک دکان تھی. الحمدللہ غوث پاک کے نام پر ختم قادریہ، آپ میں سے سب تقریباً جانتے ہوں گے، جو ختم قادریہ پڑھا جاتا ہے غوث پاک خاصا ہوتا ہے. بڑے بڑے مشکل ہوتی ہیں، آفات ختم ہوتی ہیں، جادو ٹونا ختم
ہوتا ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، کاروباری مسئلے، اولاد کے مسئلے، رشتے کے مسئلے، ختم قادریہ سے ہر مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میرے پاس بھی 4 سال سے میرے گھر میں ختم قادریہ ہوتا ہے، ہر مہینے کا پہلا ہفتہ ہوتا ہے۔ میرے اپنے فیملی والے ہوتے ہیں، ہماری پھوپھی بہنیں چچا کزن، ہم لوگ خالی ہوتے ہیں تو ہر مہینے ہم کرتے ہیں الحمدللہ ختم قادریہ۔ تو ختم قادریہ جس گھر میں ہو وہاں رحمتیں برستی ہے، اللہ کے انوار و تجلیات ہوتی ہے، غوث پاک کی نظر ہوتی ہے۔ اور میرے پاس 4 سال سے ماشاءاللہ ختم قادریہ میں ہمارے جو برادری کے آ رہے ہیں وہ بتا رہے جو مسئلہ لے کر آتے ہیں اللہ سارے مسئلے حل فرما دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کئی سالوں سے میں ختم قادریہ کر رہا ہوں، ختم قادریہ کی برکت سے اللہ نے مجھے 4 دکانیں عطا فرمائی۔ پہلے 1 دکان تھی، آج 4 دکانیں ہیں، اور ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے میں حج کو جا رہا ہوں اور میں غوث پاک کے بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ یہ ختم قادریہ کی برکت ہے۔ تو آپ بھی اپنے گھر میں ختم قادریہ پڑھا کریں۔ آپ چلے جائیں سیلانی، وہ کیا کہتے ہیں برکاتیہ ہے نا، کیا کہتے ہیں، یہ بہار شریف میں مسجد کا نام کیا، برکات المدینہ، بہار شریف مسجد جائیں، ختم قادریہ لے لیں۔ طریقہ ہے 11 دفعہ پڑھیں، خلوت میں بیٹھ کر پڑھیں، جو حاجت ہوگی اللہ حاجت پوری فرما دے گا۔ کاروباری مسئلہ، رشتے کا مسئلہ، میاں بیوی لڑ رہے ہوں، بندشیں ہیں، جادو کا مسئلہ ہو، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، بزرگ کہتے ہیں ختم قادریہ کی عادت اگر پابندی سے رکھو تو رات کو پڑھو گے، صبح تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہاں پر وہ شخص، وہ جو بزرگ پیر محمد علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ سے میں نے کہا آپ دیکھتے ساتھ ساری بیماری دور ہو جاتی، کہ یہ مقام کیسے ملا؟ انہوں نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں غوث پاک کے دربار میں جب جاتا تھا تو بیٹھتا نہیں تھا، کھڑے رہتا تھا، اور کھڑا کھڑا غوث پاک کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، حال دل سنا رہا تھا۔ کہا مزار بند ہونے کا ٹائم ہو گیا، مجاور نے سب کو نکالنا شروع کیا۔ کہا میں سائیڈ میں کھڑا تھا، شاید اس کی نظر نہیں پڑی، سب کو نکال دیا، اور اب کوئی نہیں رہا۔ اس نے کمرہ بند کر دیا، مزار کا دروازہ بند کر دیا، تنہا میں تھا اور کوئی نہ تھا، اور کھڑے کھڑے پڑھتے پڑھتے استغاثہ کرتے کرتے وہ شخص کہتے ہیں، وہ بزرگ کہتے ہیں میں تھک گیا، پاؤں میں درد شدید ہو رہا ہے، اور اب دل کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، مگر ادب کہہ رہا ہے نہیں، در غوث ہے یہاں بیٹھنا نہیں، ادب کے خلاف ہے، کھڑے رہو۔ کھڑا 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 بہت ٹائم گزر گیا اور برداشت سے باہر ہونے لگا۔ وہ بزرگ کہتے ہیں اسی اثنا میں ایک ہاتھ آیا، میرے کندھے پر رکھا اور مجھے تھوڑا سا دبانے لگا۔ میں سمجھ گیا اشارہ آیا ہے امتحان پورا ہو گیا، بیٹھ جاؤ۔ کہا میں بیٹھ گیا، اور جب تہجد کا وقت ہوا، مزار شریف کھلا تو مجاور نے کہا آپ اندر رہ گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ اچھا خیال نہیں آیا۔ میں باہر نکلا، وہ غوث پاک کے دربار کا ادب تھا کہ الحمدللہ باہر نکلا، جس کو دیکھتا ہوں بیماری دور ہو جاتی۔ ادب غوث پاک کی برکت ہے کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ یاد رکھنا 11 جن بھی کیا انہیں جمال میں برکت پیا۔ الفلاح میں امامت کیا کرتا تھا، ایک شخص نے مجھے بتایا، ایک دن 11ویں شریف کے لیے وہ مجھے کہا تھا، ظہر کے بعد کہا چلے دعا کریں۔ گئے تو ماشاءاللہ وہ گلی میں لنگر کے لیے ماشاءاللہ چادریں بچھی ہوئی ہیں، اور بکرے کی ماشاءاللہ بریانی، ابھی بھی پانی منہ میں پانی آ رہا ہے۔ تو میں نے دعا کی، میں نے ان سے کہا یار آپ نے ماشاءاللہ یہ بریانی بکرے کی بنائی، آپ محفل کر لیتے۔ محفل کرتے اس کے بعد کہنے لگے ہیں امام صاحب نے مشورہ دیا بڑا اچھا، مگر اب دیا، اب آئندہ انشاءاللہ وہ کروں گا۔ پھر ایک دن میں لے کہنے لگے کسی عالم نے مجھے کہا کہ غوث پاک کی نیاز دلایا کرو کچھ۔ کہا میں نے 1 کلو گوشت لیا، فاتحہ کروا کر اس کا گوشت کا سالن بنا کر میں نے بانٹا، کہ اللہ میرے رزق میں برکت ہوئی۔ کہنے لگے میں نے تھوڑا اور کیا، پھر میں کچھ اور نیاز دلانے لگا، کہنے برکت تو بڑھنے لگی۔ کہنے لگے پھر میرا یقین اور پختہ ہوتا گیا۔ کہنے لگے پھر الحمدللہ میں نے اس طرح کیا، بکرے لے کر پالے۔ تو یاد رکھنا 11 جن بھی کیا انہیں جمال میں برکت آئی۔ مہینے کی تنخواہ آئے تھوڑی سی پیسے نکال لیں، 25,000 آ گئے 250 نکال لیں، اسی کی آپ مٹھائی منگوا لیں، آپ ٹافی منگوا لیں، اور ایک دفعہ الحمد شریف 11 دفعہ قل واللہ پڑھے، غوث پاک سے اپنے مسئلہ عرض کرے کہ غوث پاک قبول کر لیے، بانٹ دیجئے، اور یہ نیت کر لیجئے انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہی برکت ہے۔ آپ روزی میں آپ کما رہے ہیں، آپ اپنا ڈبہ رکھ لیں، جو بھی حسب توفیق اس میں ڈالتے رہیں، مہینے کے اندر جتنا ہو جائے اس کی آپ لیں، اور آپ اس کے بعد اس کا جو کچھ بنا سکتے بنائیں۔ آپ پڑوسیوں میں جو ماننے والا اس کو بانٹ دیں، جو نہیں مانتا وہ کھائے گا یا نہیں کھائے گا پتہ نہیں ہے، پھینک دیں، تو وہ ہے کہ جو ماننے والا بانٹ دیں، اور سے بات کی نیاز وہ کر دیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے رزق میں برکت ہی برکت۔ ہاں الحمدللہ میری دادی کہتی ہیں، ایک بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں، آپ مجھے زندگی بھر یاد کریں گے۔
ایسا کہ میں نے تو ایسے ایسے مسئلے جو آسمان بنے ہوئے تھے، پہاڑ بنے تھے، اور یہ میں نے ان کو بتایا، غوث پاک سے تعلق ہے، رات ہی رات میں مسئلہ حل ہو گیا۔ بتاؤں یا چھپاؤں؟ بتاؤں؟ میری دادی کہتی ہیں، آج بھی الحمدللہ ہے، تہجد گزار ہے ماشاءاللہ، تو وہ کہتی ہیں کہ جب بھی ہمارے یہاں کوئی آتا ہے دادی کے پاس کہ بھائی حضرت ہم دعا کر دیں، یہ مسئلہ ہے، اور کوئی اہم مسئلہ ہو تو آپ کہتی ہیں کہ ایک کام کرو، تم منت مان لو کہ میرا یہ کام ہو جائے گا، تو غوث پاک اور خضر علیہ السلام کے نام پر یہ میری منت ہے، میں مثال کے 11 یاسین ہو گیا، 3 یاسین ہو گیا، کھانے کا ہو گیا، جو بھی ہوا وہ میں کروں گی یا کروں گا، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اللہ مسئلہ حل فرما دے۔ جیسے کبھی آپ کا انٹرویو ہے، کوئی کاروبار کے لیے کوئی مسئلہ ہے، کوئی ڈیلنگ ہے، آپ 3 یاسین کی منت مان لیں کہ یہ ہو گیا، تو خضر علیہ السلام کو سے پاک کے نام پر ایصال ثواب کروں گا، اللہ تعالیٰ کی کرم سے یہ تصرف کریں گے، مسئلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔